انفارمیشن کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں ریکارڈ پہ بھی رکھ دیتا ہوں. We are concerned at the loss of tourist lives in an attack in Anantnag district of Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We extend our condolences to the near ones of the deceased and wish the injured a speedy recovery. یہ وہ ڈاکومنٹ تھی جو اب پبلک میں ہے اور موفا کے ویب سائٹ پہ بھی ہے. پھر ہم انتظار کر رہے تھے کہ ہاؤ تھنگز ول موو. اگلے دن ہم واپس پہنچ گئے تو شام ان کی میٹنگ پہلے کورلی تھی 11 بجے صبح. مودی صاحب ادھر سے واپس آ گئے سعودی عربیہ کے ٹرپ سے, اور ایز ایکسپیکٹڈ ٹو اور گریٹ سرپرائز وہ انہوں نے میٹنگ تو لیٹ کی, کوئی اراؤنڈ 6 o'clock in the evening, اور جب میٹنگ ختم ہوئی تو ان کی طرف سے ایز یوزول بڑے عجیب قسم کے, ڈائریکٹلی پاکستان کا نام نہیں لیا لیکن پاکستان کے اوپر یعنی واقعہ ادھر ہوا, کوئی کسی قسم کی بھی اس میں کوئی شواہد یا کوئی چیز نہیں ہے, کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کو لنک کیا جاتا, لیکن ایکشنز لینے کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں بلیم کر رہے ہیں. تو انہوں نے جو حکومت کی طرف سے ایکشن لیے اسی رات کو, تو ہم نے پھر اگلے دن ہی صبح میٹنگ کا کال کی اس کی اپنی ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی, اور اس میں عسکری اور سول قیادت سب موجود تھی. تو اس میں پھر ہم نے جو تفصیل سے میں جائے بغیر آبویسلی جو فیصلے کیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اپنا اس آنریبل ہاؤس کے نوٹس میں ہونے چاہیے. جو پہلا انہوں نے ہمارے اوپر وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے اس کو ان ابینس رکھا, تو آج بھی ہماری جو گفتگو ہو رہی تھی اور یہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں بھی اس کو بھی ٹوٹلی ریجیکٹڈ, کیونکہ یہ ٹریٹی ہے اور ٹریٹی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو ختم کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی, اگر اس کو امینڈ کرنا ہے تو کنسنسس سے ہوگی, اگر کوئی آپس میں کوئی ڈسپیوٹ ہے تو اس کی آربیٹریشن. ورلڈ بینک اس میں انوالو ہے شروع سے. تو یہ کوئی 2-3 سال سے انڈیا کی طرف سے اس انڈس واٹر ٹریٹی کے حوالے سے یعنی خط و خطابت ہو رہی ہے. وہ ایک سیپریٹ چیپٹر ہے, اگلی بھی شاید مئی کی 8 تاریخ ہے کوئی جو رسپانس جانی ہے. تو یہ انہوں نے اس موقع کو پہلا جو وار کیا ہمارے اوپر تو وہ اس انڈس واٹر ٹریٹی کو ڈکلیئر کیا, اس کو ان ابینس کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے پانی, اور اب تو پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ فیوچر کی جنگیں شاید پانی پہ ہوں گی. تو یہ تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ اب جو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کے اوپر بحث کیے بغیر, یہ شاید میری انفارمیشن کے مطابق ایک ایسی واٹر کے اوپر ایسی ٹریٹی ہے جس پہ صرف پانی کی ڈسٹریبیوشن کے نہیں ہے بلکہ پاکستان نے اپنے یعنی 2 دریا چھوڑ دیے. یعنی یہ دس از دا بگیسٹ اس کا جو کہہ لیں کہ نیگیٹیوٹی اس ٹریٹی میں ایز اے پاکستانی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں وہ یہ تھی. بہرحال اب وہ دہائیوں پہلے ہوئی ہے, ایک دونوں کنٹریز اس کو آنر کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نیلم جیل بنا اس کی مین بیک گراؤنڈ یہی تھی کہ انڈیا نے اپر ریپیرین ہونے کے حوالے سے جو واٹر ریزروائر جو کہ دونوں کو میوچل کانسرٹ سے بنا جائے انہوں نے شروع کر دیا. اور پھر پاکستان میں بھی ہم نے نیلم جیلم کو شروع کرنا پڑا اس وقت. یہ شاید واحد پروجیکٹ ہے جو اتنی جلدی میں شروع کیا گیا کہ PC1 بھی پروسیس ابھی مکمل نہیں ہوا. تو اس ہسٹری. سو میں عرض کروں کہ اس پہ یونینیمٹی کے ساتھ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے کہا کہ اس کو کسی قیمت پہ بھی یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یہ لائف لائن ہے, اور یہ ورچولی اٹ ٹینٹ اماؤنٹ ٹو ڈکلیئرنگ وار. تو ہم اس کو اسی اسپرٹ سے لے رہے ہیں, اور ہم نے اس کا پہلا فیصلہ جو کیا پاکستان نے کہ ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے اور کوشچن کیا ہے کہ ہم پھر جتنی بائی لیٹرل ٹریٹیز ہیں ہم بھی ان کو سسپینڈ یا ان ابینس کریں گے. اور اس میں ہم نے اسپیشلی اس ٹریٹی کی طرح جو میں نے دریاؤں کا ذکر کیا, شملہ کا بھی ایک معاہدہ ہے, تو ہم کئی ایشوز کے اوپر باؤنڈ ہیں بائی لیٹرل, وی کانٹ گو ٹو ملٹی لیٹرل فورم. تو اس کے بھی اس میں یہ فیصلہ نمبر 1 تھا جی. دوسرا جو انہوں نے اپنا فیصلہ کیا وہ یہ واگا کی اٹاری اپنا بند کیا. تو ہم نے فیصلہ کیا کل کہ واگا بارڈر جو ہے وہ اس کو فوری طور کے اوپر بند کر دیا جائے گا. جو لوگ کراس بارڈر کر کے ادھر آئے ہوئے ہیں انڈیا سے وہ 30 اپریل 2025 تک واپس چلے جائیں. دوسرا انہوں نے جو ویزے دیے ہوئے تھے
जो सार्क वीज़ा एग्जम्पशन स्कीम है, सार्क वीज़ा जिसे कहते हैं, वो हमारे पार्लियामेंटेरियंस के पास भी बाई द वे बहुत के होते हैं, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑन द ब्लू पासपोर्ट्स, तो उनको इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो हमने भी तमाम इनको जो वीज़े हैं इंडियंस को, सार्क वीज़े जो हैं, हमने भी उसको कल फैसला किया कि वो कैंसिल हो जाएंगे। और मां सिवाय सिख पिलग्रिम्स के जो वो उनके वीज़े वैलिड रहेंगे, अगर वो आना चाहते हैं तो उनको नहीं रोका जाएगा। तो उसके लिए ऑब्वियसली करतारपुर का एक उनका जो मेन वहाँ है जगह, वो मिनिस्टर ये बताएं कि जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आते थे उनका क्या? वो नहीं आ सके। वाघा बॉर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड, तो क्योंकि उन्होंने अटारी बंद कर दिया अपने वाघा, तो दैट स्टैंड्स क्लोज। और वो आगे आएगा जी पॉइंट। तो उसमें ये हमारा फैसला था और इसलिए उनको 48 घंटे दिए गए हैं अदर देन सिख पिलग्रिम। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि वो तमाम लोग जो सार्क वीज़े के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं इंडियंस, वो 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान से निकल जाएं। तीसरा, इन्होंने हमारे जो डिफेंस, नेवल और एयर अटैचीज होते हैं, एडवाइजर्स होते हैं, जो हमारी एक कोर टीम होती है आर्म फोर्सेस की नुमाइंदगी करते हुए, उनको इन्होंने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया और उनको इन्होंने कहा जी कि ये 1 मई तक निकल जाएं। हमने भी इनके इंडियन डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर्स जो इस्लामाबाद में हैं उनको पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया है। और 30 अप्रैल, हमने एक दिन पहले 30 अप्रैल तक उनके लिए ये है कि वो यहाँ से निकल जाएं। और इंडिया के जो हाई कमीशन के हवाले से जो माजी के जो हमारे यानी बायलैटरल जो अरेंजमेंट्स हैं उन्होंने अनल किया, हमने भी अनल कर दिया। तो ये टिट फॉर टैट वाली बात है। चौथा, इन्होंने हमारा हाई कमीशन जो न्यू दिल्ली में है उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको 55 से रिड्यूस करके 30 पे ले आए हैं। तो रेसिप्रोकली हमने भी जो कल फैसला कौमी सलामती कमेटी ने किया कि वो भी इनकी भी स्ट्रेंथ जो है वो 30 से ज़्यादा नहीं होगी इस्लामाबाद में जो इनका हाई कमिश्नर इंडिया का, और ये भी इफेक्टिव होगा 30 अप्रैल 2025 से। चौथा, जो ये वो चीज़ें हैं जो वर्चुअली रेसिप्रोकल हैं, लेकिन 2 चीज़ें हमने इन एडिशन की हैं कल। एक ये है कि जितनी ट्रेड विद इंडिया इंक्लूडिंग टू एंड फ्रॉम एनी थर्ड कंट्री थ्रू पाकिस्तान has been suspended forthwith with immediate effect. और लास्टली, पाकिस्तान की एयर स्पेस जो है जिसके ज़रिए तमाम जो कमर्शियल फ्लाइट्स इंडिया की ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस की वो क्रॉस करती थी, और ऑब्वियसली तकरीबन 2 घंटे बचते हैं जब आपने ट्रैवल करना होता है एयर ट्रैवल, तो उसको हमने पाकिस्तान की एयर स्पेस इन तमाम इंडियन ओन्ड एंड इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइंस के लिए बंद कर दी है कल से। तो ये स्पेस जो है बंद हो गई है। तो मैं अर्ज करूं कि हमने डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल फैसले हो गए हैं। हमारा जो पार्लियामेंट्री या पॉलिटिकल है वो हम सब एक पेज पे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं मशकूर हूँ एक दफ़ा फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का और लीडर ऑफ द अपोजिशन का कि उन्होंने मिल के हमारे साथ हमारी जो ड्राफ्ट था उसको खुले दिल से, खंदा पेशानी से उस पर हमने म्यूचुअली उसको इम्प्रूव किया, उसको ड्राफ्ट किया जो फॉरेन ऑफिस ने इनिशियल ड्राफ्ट एज पर प्रैक्टिस पेश किया था। डिप्लोमेटिक मूवमेंट जो है वो जारी हैं। 26 कंट्रीज़ को जो कल इमीडिएटली अवेलेबल थी इंक्लूडिंग P5s, उनको फॉरेन ऑफिस ने फॉरेन सेक्रेटरी ने बुला के उनको ब्रीफिंग दी और उनको तमाम ये हालात से आगाह किया। और आज मुझे मैसेज मिला है कि सऊदीया के जो अपना फॉरेन मिनिस्टर हैं प्रिंस फैसल, वो मुझसे बात करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यही होगी आइटम जो अंडर डिस्कशन है इस वक्त दुनिया में। तो उनसे 7:30 का टाइम तय हुआ है और जितने बाकी जो मिशंस कल अवेलेबल नहीं थे उनको आज फॉरेन ऑफिस ब्रीफिंग दे रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी देखिए हम हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं और ये कैटेगोरिक अंडरस्टैंडिंग हमने दी है। कल उसके बाद हमने एक कौमी सलामती कमेटी के डिसीजन के मुताबिक एक प्रेस ब्रीफिंग भी की और ना सिर्फ ये फैसले शेयर किए बल्कि सेंटीमेंट भी बताए कि अगर पाकिस्तान की तरफ किसी किस्म की एडवेंचरिज्म का किसी को खाम ख्याली है तो वो भूल जाए। पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस पूरी तरह तैयार है। देखिए अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि
اللہ کے فضل و کرم سے اگر خدا نہ خواستہ کسی نے ہماری طرف کو میلی آنکھ سے کوئی کوشش کی تو اس کو جواب اسی طرح ملے گا جیسے ان کو ماضی میں جواب ملا تھا. تو بہتر ہے کہ یہ وہ غلطی نہ کریں، کیونکہ اس غلطی سے اس ریجن کا جو پیس ہے اور اس ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے، اس ریجن کی جو گروتھ ہے، اس ریجن کی جو ڈیولپمنٹ ہے، اس ریجن کی جو پاورٹی ایلیویشن کے لیے کچھ جو کام ہو سکتے ہیں وہ نہیں ہو رہے. آلریڈی انڈیا از اے بگ کاز فار آل دیز irritants. ایک سارک کا ایک بڑا اچھا فورم بنا کئی دہائیوں پہلے، اور اس کو نان فنکشنل صرف ایک ملک کی وجہ سے ہوا. تمام ممالک چاہتے ہیں کہ سارک کو آگے لے جایا جائے، تمام ممالک چاہتے ہیں سارک ممبرز، لیکن ایک ملک جو ہے اس نے رائٹ لیفٹ سینٹر اس کے خلاف اس کو نہیں چلنے دیتا. حالانکہ دنیا کے بلاکس دیکھ لیں، اکنامک بلاکس، EU دیکھ لیں، آپ SCO دیکھ لیں، آپ آسیان دیکھ لیں، آپ جتنے بلاکس دیکھیں گے جو بلاکس بنتے ہیں تو ان کی وہ میوچل بینیفٹس ہے. یہ نہیں ہے کسی ایک کنٹری کو فائدہ ہو رہا ہوتا، لیکن اس خطے کا جو بلاک ہے سارک جسے کہتے ہیں، وہ ان ممالک کو صرف ایک ہٹ درمی کی وجہ سے اس ملک کی اس کی وجہ سے یہ آگے نہیں جا رہا. ان حالات کے پیش نظر میں نے اپنے دوستوں سے جو انفارمل میٹنگ تھی اس میں نے عرض کیا کہ کابل میں وہ کسی وقت پھر میں آپ کو پوری تفصیل عرض کروں گا. کابل ہم نے 2021 کے بعد جب سے انٹرم گورنمنٹ آئی ہے، ہائی لیول جو ایک وزٹ ہوا ہے وہ میں نے 19 اپریل سیٹرڈے کو ایک دن کا وزٹ کیا. ان کے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات تفصیل میں، اور تمام چیزیں پولیٹیکل، ریفیوجیز، اکانومی، ٹریڈ، ہر چیز کی کھل کے بات ہوئی. میرے ساتھ سینئر ڈیلیگیشن سیکٹری کامرس، سیکٹری انٹیریئر، سیکٹری سیکٹری ریلوے، یہ تمام لوگوں کو ہم گئے تھے. لیکن آج کے حوالے سے میں جب بھی آپ موقع دیں گے وہ پوری تفصیل میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ہم نے ان کو بڑا کیٹیگورک یہ ایک میسج دیا ہے. ان کے سوال پہ کھڑے ہو کے میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ فارن منسٹر متقی صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے یہ کہا ہے کہ نہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیں گے کسی کو بھی ہمارے خلاف دہشت گردی کے لیے، نہ ہم کرنے دیں گے. یہ ہماری تو ریزالو جو APS ہوا تھا اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان میں موجود ہے اور ہم اس پر عمل کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہ اس کے بعد ابھی سنڈے اور منڈے ڈھاکہ کے ساتھ ایک وزٹ تھی، لیکن ان حالات کی وجہ سے حکومت نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اپنی وہ وزٹ پوسٹ پون کروں کچھ دیر کے لیے، تاکہ ملک میں ہم سب رہیں اور وہ جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں، پارلیمنٹ موجود ہے، ہم ان کے صلاح مشورے سے، ان کی گائیڈنس سے اس معاملے کو آگے لے کے چلیں. تو انشاءاللہ حکومت جو اپنا فرض ادا کرے گی، اور جو ریزولوشن ہم نے جوائنٹلی جو ابھی پیش میں نے کرنی ہے آن بہاف آف دی ہول ہاؤس، تو وہ میں پڑھ دیتا ہوں. اور اس کے اوپر تمام آنریبل لیڈر دی اپوزیشن سمیت پارلیمانی لیڈرز نے، ممبران نے سائن کیے ہیں. تو وہ ایک جوائنٹ اونرشپ ہے سب کی. یہ پورے سینٹ کا پوری قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے فیڈریشن اور چاروں صوبوں کی جو نمائندگی یہ ہاؤس کرتا ہے اس کی یہ عکاسی کرتا ہے. تو میں ریزولوشن پیش کرتا ہوں آپ کی اجازت سے جناب چیئرمین. دی سینٹ آف پاکستان condemns terrorism in all its forms and manifestations, emphasizes that killing of innocent civilians is contrary to the values upheld by Pakistan, rejects all frivolous and baseless attempts to link Pakistan with the Pahalgam attack of 22nd April 2025 in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, condemns the orchestrated and mala fide campaign by the Indian government to malign Pakistan, which follows a familiar pattern of exploiting the issue of terrorism for a narrow political gain, condemns Indians' unlawful and unilateral declaration to hold the Indus Water Treaty in abeyance, in blatant violation of the treaty, which clearly amounts to an act of war, warns that Pakistan remains fully capable and prepared to defend its sovereignty and territorial integrity against any aggression, including water terrorism or military provocation, as clearly demonstrated by its robust and valiant response to Indians' reckless actions in February 2019. And any misadventure by India will be met with a firm, swift and decisive response. Emphasizes that the people of Pakistan remain committed to peace,
but will never allow anyone to transgress the country's sovereignty, security, and interests. Demands that India should be held accountable for its involvement in different acts of terrorism and targeted assassinations on the soil of other countries, including Pakistan, and reaffirms Pakistan's unwavering moral, political, and diplomatic support for and commitment to the Kashmiri people's just struggle for realization of their inalienable right to self-determination. I thank you, Chairman. Thank you. I now put the resolution before the House. Those who are in favor of the resolution may say aye. Aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed unanimously. I give the floor Leader of the House. आपने बात कर ली या you want to say? Honorable Leader of the Opposition be... Leader of the Opposition. सेनेट का इजलास इस वक्त चेयरमैन यूसुफ रजा जो है वो ज़ेरे सदारत जारी है। करारदाद जो है वो मंजूर कर ली गई है मुत्तफ़िक़ा तौर पर। आपको अपडेट कर रहे हैं कि भारत के खिलाफ सेनेट में करारदाद जो है वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है। भारत के खिलाफ सेनेट में करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई है और इस करारदाद के मुत्तफ़िक़ा मंजूर होने से पहले जो है वो इसहाक डार इज़हार ख़याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौम ने हर मुश्किल में साथ दिया है। पहलगाम वाक़या पर पाकिस्तान को मुर्दा इल्ज़ाम ठहराना अफसोसनाक है। पहलगाम में सयाहों की हलाकत पर हमें तशवीश है और भारत की तरफ से सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली को यकसर मुस्तरद करते हैं।